العبد حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت موضوع گفتگو دین خالص اس عنوان سے اگرچہ کما حقہ عرض نہ کر سکا۔ آج کی گفتگو میں کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دین 4 چیزوں پر مشتمل ان قوانین کے مجموعے کا نام ہے، اس نظام کا نام ہے جو عقائد، احکام، اخلاق اور حقوق پر مشتمل ہے۔ اور کل میں نے بتایا کہ دین کی تقسیم عموماً جو ہم کرتے ہیں قرآن مجید نے اس کے علاوہ بھی کی ہے۔ دین خالص کے مقابلے پر دین ناخالص ہے۔ دین ناخالص وہ دین ہے جسے انسانوں نے اپنی خرافات، رسم و رواج کے تابع بنا لیا، یعنی ان کے رسم و رواج ان کا دین بن گیا۔ لہذا ہمیشہ انبیاء الہی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو صرف دین الہی کا پیرو بنایا جائے، اور قرآن مجید نے اس حقیقت کو بھی ذکر کیا ہے کہ معاشرے میں موجود دین کا ایک تصور ایسا بھی ہے جو فرعون اور فرعونی معاشرے کے لیے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنا پسندیدہ دین جسے قرار دیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ایک بات جس کی طرف عموماً ہم متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کے نزدیک جب دین اسلام ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ دین اسلام صرف سید الانبیاء پر ہی نازل ہوا ہے، نہیں، بلکہ تمام انبیاء الہی کا دین اسلام تھا۔
اور ہر نبی نے جس دین کی تبلیغ و ترویج کی ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں دین کی جمع ادیان نہیں آئی ہے، بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عند اللہ اگر کوئی دین ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی نظام حیات جسے اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ ہر نبی نے اسی دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کی۔ البتہ اس دین کے بنیادی قوانین کے تحت جو بنیاد ہے دین کی وہ 3 چیزیں رہیں: توحید، نبوت اور قیامت۔ اس کے تحت جو قوانین میں تبدیلی پیدا ہوئی یا نئے قوانین آئے یا کامل و اکمل شکل جو آئی قوانین کی، وہ شریعت ہے۔ شریعت کی جمع شرائع آئی ہے، لیکن دین کی جمع ادیان نہیں استعمال ہوئی۔ تمام انبیاء الہی کا دین اسلام ہی تھا، جس کی طرف قرآن مجید کی متعدد آیات میں اشارہ ہوا ہے۔ مثلا اللہ نے 2 انبیاء کی وصیت کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی اولاد سے کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان انبیاء کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ، خدا فرما رہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی، وَيَعْقُوبُ، اور حضرت یعقوب نے بھی یہی وصیت کی، کیا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا، اصطفیٰ کیا ہے، چنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کہا سنو، تمہیں اگر زندگی گزارنی ہے اور تمہیں اگر موت آئے تو اسی دین اسلام پر آئے، تم مسلمان جیو اور مسلمان ہی زندگی کا اختتام ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا محور و مرکز اسلام بننا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب، کہ تم اپنے بیٹوں سے اسلام کو ہی دین کے عنوان سے انتخاب کرنا اور اسی دین اسلام پر کاربند رہنا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان انبیاء کا دین بھی دین اسلام تھا۔ دوسری آیت خداوند متعال ارشاد فرما رہے، جب سید الانبیاء کے دور میں عیسائی اور یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ابراہیم عیسائی تھا، نصرانی تھا، یہود نے کہا ابراہیم یہودی ہے۔ خدا فرماتا ہے وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم سچا، پختہ اور افراط و تفریط سے دور مسلمان تھا، مسلمان، حنیفاً مسلمان، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ 2 آیات اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ تمام انبیاء الہی کا دین اسلام ہی تھا۔ گفتگو کا سلسلہ یوں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ نے جب تمام نوع بشر کے لیے جس دین کا انتخاب کیا وہ اسلام ہے، اور اسلام کی کامل و اکمل شکل سید الانبیاء پہ نازل کی۔ البتہ پہلے اس دین کی نسبت وہ ناقص ہیں، لیکن اس سے پہلے انبیاء کی نسبت وہ ناقص نہیں تھے۔ میں آسان کر دیتا ہوں۔ مثلا حضرت موسیٰ پر جو دین اسلام آیا وہ حضرت عیسیٰ کی نسبت ناقص ہے،
اسی لیے تو عیسیٰ کی ضرورت ہے، ان کی نسبت۔ لیکن خود قوم موسیٰ کے لیے جب تک عیسیٰ نہیں آئے اس وقت تک کامل دین کی شکل وہی ہے۔ اسے کہتے ہیں کمال نسبی، کہ ایک نسبت سے کامل ہے، ایک نسبت سے ناقص ہے۔ مثلا آپ کا بیٹا اگر میٹرک کر لے تو وہ ایف اے کی نسبت ابھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچا، لیکن جو اس کا میٹرک ہدف تھا وہ اس نے حاصل، وہ اگر مڈل کی نسبت دیکھو تو کامل تر ہے، اور اگر ایف اے کی نسبت دیکھو تو ناقص ہے۔ تو دین نسبی کمال انبیاء میں رہا، یعنی اس قوم کے لیے وہ دین کامل تھا جب تک نیا نبی یا رسول نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آ جائیں تو اب موسیٰ کے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے ویسے ہی جیسے موسیٰ کی اطاعت واجب ہے ویسے ہی حضرت عیسیٰ کی اطاعت واجب ہے۔ اب اگر عیسیٰ کا انکار کیا تو خود بخود حضرت موسیٰ کا بھی انکار ہو گیا، چونکہ ان میں جدائی نہیں، یہ ایک ہی سلسلے کا تسلسل ہے۔ اب جو حضرت عیسیٰ تک سب نبیوں کو مان لے لیکن آخری نبی کو نہ مانے تو اسے ان نبیوں کو ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس دنیا میں احکام اہل کتاب کے الگ ہیں، لیکن وہ اخروی طور پر مستحق کے جنت نہیں بن سکتے، چونکہ جس دلیل کے تحت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں اسی دلیل کے تحت سید الانبیاء کو بھی ماننا ہے۔ اب سید الانبیاء پر جو دین اسلام کی شکل و صورت نازل ہوئی، اب یہ تمام گزشتہ دینوں کی نسبت کامل ہے، اس کی موجودگی میں اب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین اکمال پر پہنچ گیا۔ یعنی اللہ کہتا ہے وہ جو میری مطلوبہ شکل تھی دین کی، وہ غدیر میں اپنی مطلوبہ شکل تک پہنچ گیا۔ آپ توجہ فرمائیں گے، بس جب تک وہ مطلوبہ کمال تک دین نہیں پہنچا ضرورت نبوت ہے تاکہ کمال تک دین پہنچے، اور دین کے حصول کا ذریعہ نبوت ہے۔ لیکن اب دین کی کامل و اکمل شکل نازل ہو گئی، اب ضرورت نبوت باقی نہیں رہی، لیکن ضرورت حفاظت شریعت باقی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ضرورت تحفظ شریعت باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے اندر وہ جذبہ جس کے تحت وہ دین میں اپنی مرضیاں شامل کرتے تھے وہ جذبہ ختم نہیں ہوا۔ جب تک شیطان باقی ہے وہ جذبہ باقی رہے گا، وہ دین الہی میں تلبیس بھی کرے گا، تحریف بھی کرے گا۔ اب اس جذبے کو روکنے کے لیے آیا اللہ نے کوئی نظام دیا یا نہیں دیا؟ توجہ فرمائیں گے، بس دین کو قیامت تک اگر خالص رہنا ہے تو وہ نظام جو دین کو لوگوں کی تحریفات سے بچائے، اس نظام کی ضرورت ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ سید الانبیاء کے بعد نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں، چونکہ اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ جو دین لانے والا آئے، لیکن دین کی تشریح، دین کی تبیین، دین کی توضیح، دین کی تبلیغ، دین کی ترویج، دین کے تحفظ کے لیے ویسی ہی ہستی کی ضرورت ہے جیسی لانے والی ہے۔ چونکہ اگر لانے والی ہستی اور ہو اور بچانے والا گناہگار ہو تو وہ گناہگار ہونے کی وجہ سے اس دین میں اپنی مرضی شامل کر دے گا، چونکہ وہ خواہشات کا جو غلبہ ہے وہ وہی ہے
جہاں پر عصمت نہیں ہے۔ تو آپ توجہ فرما رہے ہیں، بس پیمبر کے بعد سوائے پیمبری کے، سوائے رسالت کے، باقی تمام اوصاف و صفات میں ویسی ہی ہستی کی ضرورت ہے جیسے نبی آخر الزمان ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے، اب غدیر میں دین کو اکمال بھی ملا، دین کو تحفظ بھی ملا۔ ولایت وہ کلا ہے جو دین کو نامحرموں سے بچاتا ہے، ولایت وہ حصار ہے جس کے اندر دین خالص رہتا ہے، اور جہاں ولایت کے حصار سے دین نکلے وہاں دین نہ خالص ہو جاتا ہے۔ اور پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، خالص شے ہی اثر رکھتی ہے، نہ خالص شے اثر نہیں رکھتی۔ اگر دوائی ڈاکٹر تجویز کر دے لیکن ملاوٹ کرنے والا دوائی میں ملاوٹ کر دے تو ڈاکٹر کا قصور نہیں، آپ کو وہ دوائی ملی نہیں ہے جو دوائی ڈاکٹر نے تجویز کی تھی۔ تو سمجھو اس جسم کے لیے اگر خالص دوائی کی ضرورت ہے تو روح کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی ایسا دین چاہیے جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب سمجھو دین کی ویسی شکل و صورت جیسی اللہ نے نازل کی، اس شکل و صورت کے محافظ کا نام ہے امام۔ امامت وہ نظام ہے جو دین کو بچاتا ہے، جو دین کو خالص پہنچاتا ہے، خالص پہنچاتا ہے۔ تو دین اسلام کی یہ میں نے جو عرض کیا اس لیے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہ رہے، دین کی کامل و اکمل شکل سرکار دو عالم پہ نازل ہو گئی، اب نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دین کی تبیین کی ضرورت ہے۔ لیکن موضوع گفتگو کو ایک نئی جہت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سب انبیاء کا دین اسلام ایسے ہی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بعنوان مسلمان نمونہ، ماڈل مسلمان کے عنوان سے کسے پیش کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، اللہ نے کیسا مسلمان ہم سے چاہتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں قرآن مجید کی تعلیمات کی وسعت ہے کہ اللہ نے جہاں سید الانبیاء کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے کہا حضرت ابراہیم کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، نمونہ عمل ہے۔ وہاں کہا وہ مسلمان ہے، یہاں کہا تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ دوسری آیت وَاتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، خدا حضرت سید الانبیاء کو حکم دے رہا ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ ملت کا معنی کیا ہے؟ ملت کا معنی ان کی قوم کی نہ، ملت کا معنی ہے روش، طریقہ کار، میتھڈ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب تمام نبی میرے ہیں، لیکن ان نبیوں میں اگر کسی نبی کی روش اپنانی ہے تو ابراہیمی روش اپنانا۔ کیا مقام ہے حضرت ابراہیم کا؟ اللہ نبیوں کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیمی روش اپنا۔ ابراہیمی روش تھی کیا؟ توجہ فرمائیں گے، آج کے مسلمان کے لیے حضرت ابراہیم نمونہ عمل ہیں، تو ہم نے حضرت ابراہیم کو بعنوان مسلم جو شناخت حاصل کرنی ہے وہ ہے کیا؟ ابراہیم کی ذات میں وہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے نمونہ عمل بنا دیا؟ توجہ فرمائیں گے، حضرت ابراہیم کی ذات میں کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کی مختلف آیات میں ذکر کیا۔ پہلا مرحلہ جو ابراہیم کی ذات میں ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، ابراہیم مواحد رہے، مواحد پروان چڑھے اور مواحد ہی دنیا سے گئے۔ اگر توحید پرست حقیقی دیکھنا ہے تو وہ ابراہیم ہے۔
میری بات توجہ فرمائیں گے کیسے؟ خدا فرما رہا ہے اے مسلمانوں ابراہیم کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ کون سا پہلو؟ اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم اور ابراہیم کے پیروکاروں نے کہا، کن سے؟ اس قوم سے جن میں ابراہیم تھے، کیا کہا؟ انا براء منکم، ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کس شے سے؟ مما تعبدون، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو۔ بس ابراہیم کی زندگی میں جو ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے وہ یہ ہے۔ ابراہیم قوم میں پروان چڑھے، اب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، جدھر دیکھتے ہیں بت پرستی ہے۔ اور عجیب بات ہے، جس گھر میں ہے اس گھر میں بت پرست بھی ہے، بت ساز بھی ہے، بت فروش بھی ہے۔ چچا ہے، بت بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے اور عبادت بھی کرتا ہے۔ کوئی آسان مرحلہ ہے؟ گھر سے بت پرستی شروع ہو کر معاشرے تک جدھر دیکھتے ہیں بت پرست نظر آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ابراہیم اٹھتے ہیں، جوان قوم کو مخاطب کرتا ہے، ان براء منکم، قوم سے کہتا ہے میں تم سے تبرہ کرتا ہوں، تم سے برات کرتا ہوں، دوری کرتا ہوں، میں تمہارے عمل میں شریک نہیں ہوں۔ اب توجہ فرمائیں، حضرت ابراہیم کو نمونہ عمل کیوں بنایا گیا؟ سب سے مشکل مرحلہ انسانی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ماحول اور معاشرے کی غلط روایات کے مقابلے پر قیام کریں۔ یہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ ابراہیم صرف بت شکن نہیں، ابراہیم روایت شکن ہے۔ اس روایات کو توڑ دیا جن روایات میں لوگ جکڑے ہوئے تھے۔ میری بات سمجھنا، لیکن کوئی چھوٹی سزا ہے؟ کیا کیا؟ قدم آگے بڑھایا، پہلے کہا برات کرتا ہوں، پھر قدم آگے بڑھایا۔ کیا کیا؟ وہ چچا جو بتوں کو پوجتا تھا، بیچتا تھا، بناتا تھا، اس کے سامنے آ گئے، چچا یہ کام نہ کر، یہ بتوں کی پرستش نہ کر۔ چچا تھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں چچا چچا چچا، کیوں؟ اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ ہمارے نزدیک آزر ابراہیم کا چچا ہے، ابراہیم کا باپ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اہل بیت کے عقائد میں شامل ہے کہ نبی، رسول اور امام وہی ہوتا ہے جس کے والدین کافر نہ ہوں، اور جس کے والدین کافر ہوں وہ امام نہیں ہوتا، وہ امام نہیں ہوتا جس کے والدین کافر ہوں۔ اب مقابلے پہ آ گیا اور کہا چچا یہ کام نہ کر۔ روایت کے عجیب جملے ہیں جو قصص انبیاء میں نقل ہے کہ وہ جو بت بناتا تھا چچا ابراہیم، اس کے پاؤں میں رسی باندھ کر اسے پھراتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں غور و فکر کرو، خدا ایسے ہوتے ہیں۔ معاشرے کی مردہ ذہنیت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں یہ شعور پیدا کریں کہ تم جن کو خدا مان رہے ہو وہ تم سے بھی پست ہیں۔ میری بات نہیں پہنچی؟ یعنی ابراہیم نے بتایا کہ پست کو اپنے پر نہ بٹھانا۔ ابراہیمی کردار یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جو خود محتاج ہو اسے کبھی ہادی نہ بنانا، جو خود محتاج ہو اسے کبھی اپنے اوپر سوار نہ کرنا۔ اب جب یہ کیا، چچا سامنے آ گیا، کہنے لگا ابراہیم یہ کام نہ کر۔ قرآن کہا اگر یہ کام کیا تو تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا یا گھر سے نکال دوں گا۔ یہ ہے کردار ابراہیمی۔ کہنے لگے چچا جو کر سکتے ہو کر لو، میں نے جو قدم اٹھایا ہے یہ آگے جائے گا، پیچھے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔
لیکن ایک بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہیں پر رک کر، وہ یہ ہے کہ آذر کے بارے میں اختلاف ہے شیعہ سنی بھائیوں میں۔ ہم کہتے ہیں یہ چچا ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ باپ ہے۔ چلو آذر پر آج تک اختلاف باقی، دوسروں نے کہا چچا باپ ہے، ہم نے کہا چچا، لیکن ابو طالب پر تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ وہ چچا ہی تھے، باپ نہیں تھے۔ آپ نے میری بات نہیں پہنچی، میں وضاحت کر دیتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ آذر باپ ہے وہ اس بات کا تو جواب دیں نا کہ جن کے عقیدے میں باپ تھا، باپ ہو کر بھی جب ابراہیم نے اس کے خداؤں پر اعتراض کیا تو اس نے اپنے خداؤں کی توہین برداشت نہ کی، بیٹے کے مقابلے پر بھی آ گیا اور اسے مارنے پہ تل گیا باپ ہو کر۔ کیوں؟ باپ کا بیٹے کے مقابلے پہ آنا مشکل ہے، چچا کا آسان ہے۔ یہ مکے کی گلیوں میں میرے رسول کہتے کیا تھے؟ اب ایک بات سنیں گے عزیزو، یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ محمد ابن عبداللہ کے دشمن نہیں تھے۔ جب تک اعلان رسالت نہیں ہوا وہ دشمن نہیں بنے۔ دشمن کب بنے؟ جب سرکار دو عالم نے ان کے خداؤں کی مخالفت کی۔ اب توجہ فرمائیں گے عزیزو، وہ جو مشرکین مکہ مخالفت کر رہے تھے وہ بھی اپنے دین کو بچا رہے تھے۔ جس دین پر وہ کاربند تھے وہ بت پرستی ان کا شغل نہیں تھا، ان کا دین تھا، ان کے دین کا حصہ تھا۔ وہ بتوں کو مقدس سمجھتے تھے، لہذا اسی لیے رسالت مآب کے مقابلے پہ آ گئے کہ ہم اپنے بتوں کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کسی پر سنگین ہو یہ بات تو پڑھ لے قرآن، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کہو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے۔ سورہ کافرون میں تو جن کو رسول کہہ رہے تھے تمہارے لیے تمہارا دین، ان کا کوئی دین تھا نا؟ تو اب پتا چلا یہ جو جنگ تھی نا مکے میں یہ دین کی جنگ تھی۔ ادھر والے بھی دین بچا رہے تھے، ادھر والے رسول بھی دین پہنچا رہے تھے۔ اب جو رسول کی مخالفت میں اٹھے ہیں وہ اپنا دین بچا رہے ہیں، اور جو رسول کی حمایت میں اٹھا ہے، توجہ فرمائیں، یا آئین وہ جو رسالت مآب کی حمایت میں اٹھا ہے وہ بھی تو دین بچا رہا ہے۔ اگر کہو چچا بھتیجے کو بچا رہا ہے تو ابو لہب کیوں نہیں بچا رہا؟ وہ بھی تو چچا ہے۔ تو ابو لہب مخالفت کرتا رہا اور ابو طالب بچاتے رہے۔ نہیں، نہ ابو لہب محمد کا مخالف تھا، نہ ابو طالب محمد ابن عبداللہ کا حامی تھا، وہ محمد رسول اللہ کا مخالف تھا، اور یہ محمد رسول اللہ کے حامی تھے۔ وہ بھی اپنا دین بچا رہے تھے، یہ بھی اپنا دین بچا رہے تھے۔ ابو لہب اس لیے ٹکرا رہا ہے کہ محمد کا دین اور ہے، ابو لہب کا اور ہے۔ ابو طالب اس لیے بچا رہا ہے کہ جو دین محمد کا ہے وہی ابو طالب کا ہے۔ یار جو اس کا دین ہے وہی اس کا دین ہے۔ نہیں، میں لفظ بدل دیتا ہوں، ابو طالب کا دین ہی محمد تھے۔ ابو طالب کے لیے مجسمہ تھا، مجسم دین تھا، یہ محمد رسول اللہ مجسم دین تھے۔ اگر دین نہ ہوتے تو اس پر اپنے بیٹے قربان کیوں کرتے؟ رات کو یہ بستر تبدیل کیوں کرتے؟ میرے دوستو یہ بستر کی تبدیلی بتا رہی ہے کہ ابو طالب کی نظر میں علی سے زیادہ اہم ہے رسول۔ تو بتا رہے ہیں بستر بدل کے کہ علی بیٹا ہے، محمد دین ہے۔ یہ دین ہے، وہ بیٹا ہے، یہ دین ہے۔ اب حضرت ابو طالب نے یہ تربیت اپنی اولاد کی نا،
کہ انہیں بھائی نہ سمجھنا یہ دین ہے. میری بات سمجھنا. اب حضرت ابو طالب نے علی علیہ السلام کو بتایا اسے دین سمجھنا، یہ بھائی نہیں. تو اب جہاں جہاں علی بچا رہے ہیں، بھائی نہیں بچا رہے، دین بچا رہے ہیں. اگر دین نہ ہوتے علی کے لیے رسول، تو جب جانے لگے شب ہجرت اور کہا میرے بستر پہ سو جائیں، تو کیا پوچھا تھا مولا نے؟ ایک ہی سوال پوچھا نا علی نے، میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ تو کیوں پوچھا؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ بھائی بھائی کو نہیں بچا رہا، یہ دین کو بچا رہا ہوں. تو اب علی نے یہ تربیت اپنی اولاد کی یا نہیں کی ہے نا؟ اپنی اولاد کو بھی یہ درس دیا نا کہ اے میرے بیٹو اسے نانا نہ سمجھنا، یہ دین ہے. کی نا تربیت. تو اب کربلا میں حسین نانا نہیں بچا رہے، دین بچا رہے ہیں. اب آپ نے توجہ فرمائی. اب ابو طالب علیہ السلام نے علی کو تربیت کی، اسے دین سمجھنا. علی نے حسین کو کی، اسے دین سمجھنا. پتا چلا کربلا میں جو حسین نے کیا یہ اپنے دادا سے لیا. کربلا میں جو حسین نے کیا یہ اپنے دادا سے لیا، اور جو یزید نے کیا اس نے اپنے دادا سے لیا. دونوں کے دادا کے دو مشن تھے. ایک کے دادا کا مشن تھا یہ مٹ جائیں، ایک کے دادا کا مشن تھا یہ ہم رہے نہ رہے یہ رہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں اذان ہوئی تو ابو طالب کی نسل کا وہ پوتا رک گیا، اور جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہی تو کہا تھا کہ سن تیرا دادا یا میرا دادا جیتا کون ہے؟ تیرا دادا چاہتا تھا یہ نام نہ رہے، میرا دادا چاہتا ہے تھا یہ نام رہے. کہا دیکھ دربار تیرا، مؤذن تیرا اور نام میرا. حسین کا مقصد یہ نہیں میں رہوں، حسین کا مقصد یہ ہے یہ رہے، یہ نام رہے، ہم رہے نہ رہے، یہ نام رہے. یہ نام رہے گا تو اسلام رہے گا، اسلام رہے گا. میرے دوستو اب میں جلدی میں یہ جملہ کہہ دوں گا. تو جو لوگ کہتے ہیں دو خاندانوں کی جنگ تھی، خاندانوں کی جنگ تھی، توجہ فرماؤ. اگر خاندانوں کی ہی جنگ بنانا ہے تو پہلے بتاؤ تو صحیح کس خاندان کی جنگ کس کے لیے تھی؟ میں نے بات کہہ دی ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بھئی اگر کہتے ہو حسین کے خاندان اور یزید کے خاندان کی جنگ تھی تو کہنا پڑے گا نا کہ یہ جنگ پہلے سے تھی، یعنی یزید اور حسین کی، حسین کے بابا کی اور یزید کے باپ کی، یزید کے دادا کی اور حسین کے دادا کی، یہی کہو گے نا. تو دیکھ لو دونوں طرف کون ہے اور کس کے نمائندے ہیں، کون کس کا مخالف ہے. محمد کا مخالف کون ہے، محمد کا حامی کون ہے. تو بس سمجھو اگر دو خاندانوں کی جنگ بھی کہو پھر بھی مسئلہ حل ہے. یزید کا خاندان محمد کو مٹانا چاہتا ہے اور حسین کا خاندان اس محمد کے نام کو بچانا چاہتا ہے. اب پتا چلا یہ جلوس ہے کس کے لیے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں حسین کے لیے، نہ، یہ اس کے لیے ہے جسے حسین نے بچایا. اب پتا چلا اس جلوسوں کی مخالفت وہی کرے گا جسے شکست ہو گئی ہے. تو دونوں نسلیں چل رہی ہیں، کہیں حقیقی نسل ہے واقعاً بیٹے ہیں اور کہیں مانوی نسل ہے. تو اگر ادھر نسل باقی ہے ادھر بھی باقی ہے، ادھر بھی باقی ہے. اسی لیے یہ جلوس کسی فرد کے خلاف نہیں، یہ کسی شخص کے خلاف نہیں. ان جلوسوں کا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد ہے جو دربار یزید میں میرے چوتھے امام نے بتایا کہ ہم رہیں نہ رہیں یہ نام رہے، یہ نام رہے. اور ان جلوسوں کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ پرچم حق جو حسین نے بلند کیا، اس پرچم حق کو بلند رکھنا ہے،
رکھنا ہے۔ ابراہیم کی زندگی کا یہ مرحلہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے کہ کبھی روایات کی پوجا نہ کرنا، روایت پرست نہ بننا، روایت شکن بننا۔ اب توجہ فرما رہے ہیں آپ، گفتگو اس مرحلے پہ آ گئی تو اب آپ کو نتیجہ دوں۔ عزیزو، ابراہیم کا یہ کردار کہ وہ روایات میں پلے لیکن روایات پرست نہیں بنے، ان روایات کو توڑ دیا نا، تو اب جو وارث ابراہیم ہے وہ روایتوں کا پجاری نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جب سب روک رہے تھے تو حسین گئے کیوں؟ بھئی یہ وارث ابراہیم ہے، یہ تو وارث ابراہیم ہے، یہ وارث رسول ہے، لوگ مان بھی لیں یہ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ روایت پرست نہیں، یہ روایت شکن ہے۔ ہاں، اسی لیے ابراہیم نے تبلیغ کا آغاز گھر سے کیا، گھر سے کیا، ان روایات کو توڑا، توڑ کر آگے بڑھے۔ کہاں پہنچے؟ کوئی معمولی ہے یہ کام، حق کے لیے اٹھنا؟ کیا ہوا؟ وہی پھر ہوا جو ہوتا ہے، آگ میں پھینکا گیا نا، پھینکا گیا نا۔ اب جب آگ میں پھینکا گیا تو روایات کے جملے ہیں، اس کو آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ جب پھینک رہے تھے تو جبرائیل آئے، ہے نا؟ کیا کہا آکے؟ کہا مدد نہیں چاہیے؟ تو ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ چاہیے۔ کہا کس سے؟ کہا جس سے چاہیے اسے معلوم ہے۔ کہا پھر مانگ؟ کہا مانگوں گا نہیں۔ میں نے غور کیا یہ کیوں کہا کہ میں مدد نہیں مانگوں گا؟ اب جب منجنیق میں ڈال کے پھینکا جا رہا ہے کیوں نہیں کہا؟ سنے، جب وقت امتحان ہو تو پھر مدد نہیں مانگتے، پھر توفیق مانگتے ہیں کہ اس امتحان میں کامیابی مل جائے۔ میں یہاں بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہوں جو دوسری جگہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے توجہ فرمائیں، پڑھے لکھے چہرے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ابراہیم نے مدد نہیں مانگی، توفیق مانگی۔ بتایا جب امتحان ہو تب مدد نہ مانگو، تب توفیق مانگو، استقامت مانگو کہ پائے ثبات میں لغزش نہ آئے۔ ابراہیم نے کہا مدد چاہتا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں تو مدد چاہیے، لیکن کہا ابھی وقت امتحان ہے، وقت مدد نہیں۔ اس نے اگر آزمایا ہے تو آگ میں جانے سے فرار نہیں کروں گا، کہا آگ میں جانے کے لیے ہمت مانگوں گا کہ تیری خدا ہونے پر، ربوبیت پر جو مجھے یقین ہے وہ باقی رہے۔ اب جب امتحان دیا، آگ میں پھینکا گیا تو آگ گلزار تب ہوئی جب پھینک دیے گئے۔ جب تک پھینکے نہیں گئے آگ جلتی رہی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ امتحانات کو دیکھ کر فرار کرنے والے اور ہیں اور امتحانات میں جانے والے اور ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کہا میں فرار کرنے والا نہیں ہوں۔ اب سننا، توجہ فرمانا، اللہ کے دو مرحلے ہیں، ایک ہے امتحان، ایک ہے نصرت۔ اللہ کہتا ہے نصرت تب آتی ہے جب پہلے امتحان میں استقامت دکھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں اگر حسین اللہ کے پیارے تھے تو یہ سارے ظلم کیوں ہوتے رہے؟ بھئی یہ وقت امتحان ہے۔ حسین نے امتحان کیسا دیا کہ ادھر سے آواز آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس پلٹا، پلٹا۔ تو حسین نے وقت امتحان میں مدد نہیں مانگی، استقامت دکھائی۔ اب اللہ کی مدد آئی یا نہیں آئی؟ کیسے آئی؟ کیسے آئی؟ وہ صحراؤں میں ہونے والا واقعہ ختم ہو جاتا اگر اس کے لیے نہ ہوتا۔ میں نے بات کہہ دی ہے میرے دوستو، وہ صحرا میں ہونے والا واقعہ کا ہمیں پتہ نہ چلتا اگر وہ نہ چاہتا۔ اللہ نے کہا حسین وہ تیرا امتحان تھا جو تو نے دے دیا، یہ میری مدد ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر لیڈر کی جاذبیت کم ہوتی ہے۔
عزیزو جو 10 سال پہلے وہ بعد میں نہیں، جو بعد میں وہ اس کے بعد نہیں، واحد حسین ہے۔ زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور جاذبیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا جا رہا ہے اور جاذبیت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ لوگ سمجھے ہیں اللہ نے مدد نہیں کی، یہ مدد نہیں تو اور کیا ہے کہ دنیا کا ہر یزید کربلا سے ٹکرایا، آج ان کی قبریں بھی نہیں، اور جن کے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ دیے گئے آج ہر کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کربلا سے یہ درس لو، تمہیں وقت امتحان استقامت دکھانی ہے۔ اللہ کہتا ہے استقامت دکھانا تمہارا کام ہے اور مدد بھیجنا میرا کام ہے۔ نہیں یار، اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں مثال ایسی کیوں نہ دوں جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے استقامت دکھائی۔ دنیا کی سب سے بڑی فوج مقابلے پہ آئی، چند 100 نے کربلائی استقامت دکھائی تو اللہ کی مدد آ گئی۔ سب جس اسرائیل سے ڈر رہے ہیں وہ چند 100 سے ڈر رہا ہے، وہ چند 100 سے ڈر رہا ہے۔ بیٹھے بیٹا، میں نعرہ لگواؤں گا۔ عزیزو، جس سے سب ڈر رہے ہیں وہ ان سے ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا جب وقت امتحان آئے تو پشت نہیں دکھاتے، ہم سینے پہ گولی کھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا استقامت تم دکھاؤ، مدد میری آئے گی۔ کیسی مدد آئی؟ کیسی مدد آئی؟ یہ ہے اللہ کی مدد۔ جسے چھپانا چاہتے تھے وہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں، آج سارے چینل کھولو، ہر چینل پر یہی بحث ہے کہ یہ کربلا میں اتنے آ کیسے گئے، آ کیسے گئے۔ اور سنو، میں ایک بات کہتا ہوں، میری بات کا غلط مطلب نہ لینا، لیکن بات کہہ رہا ہوں۔ حج واجب، زیارت مستحب۔ جو واجب ہے وہاں 25 لاکھ، اور جو مستحب ہے، اللہ نے کربلا کی زیارت واجب کیوں نہیں کی؟ کیوں رسالت مآب نے واجب نہیں کی؟ جب اتنی اہمیت واجب نہیں کی؟ کیوں؟ بعض اوقات واجب محبت میں انجام نہیں دیا جاتا، مجبوری میں دیا جاتا ہے۔ رات 3 بجے تک بحث ہوتی رہی، لوگ بیٹھے رہے، اور خصوصاً طالب علموں میں زیادہ ہوتا ہے۔ رات 4 ہو گئے، لیٹے، الارم لگایا، 6 بجے 6:15 الارم ہوا، اٹھے، دیکھا، دل نہیں چاہتا، جلدی گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہی پھر لیٹ گئے۔ تو یہ جو درمیان میں نماز پڑھی ہے، اگر واجب نہ ہوتی تو اٹھتا نہیں۔ میں نے بات کہہ دی ہے، واجب نہ ہوتی تو الارم بھی نہ لگاتا، سویا رہتا۔ چونکہ واجب تھی اٹھا، اب دل نہیں چاہتا لیکن اٹھنا پڑا، چونکہ واجب میں جکڑا ہوا ہوں۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ اللہ نے کہا زیارت کو واجب نہیں کروں گا، تاکہ پتہ چل جائے واجب میں جکڑا کون آ رہا ہے اور دل سے کون آ رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ نے کہا واجب نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہا قبلہ سر کعبہ ہے، قبلہ دل کربلا ہے۔ حسین ابن علی، تیری عظمت کو سلام، تیرے بابا نے کہا تھا کہ یہ عشاق کی سرزمین ہے، یہ عاشقوں کی سرزمین ہے، یعنی بتا دیا جس دل میں عشق حسین ہوگا اس دل کا کعبہ کربلا بن جائے گا۔ ادھر لایا جاتا ہے، ادھر خود جایا جاتا ہے۔ نہیں، اتنے مکے میں رہتے ہیں نا، مکے میں بھئی ارد گرد رہنے والے ہیں مکے میں، کوئی پیدل آتا ہے؟ بتائیں، کوئی آتا ہے؟ نہیں آتا۔ یہاں تو 500 کلومیٹر سے آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ میں نے بات کہہ دی ہے، یہ ہے اللہ کی مدد۔ اللہ نے کہا وہ کعبہ میرا ہے،
لیکن وہ کعبہ بھی اسے ہی ملے گا جسے یہ مل جائے. جس کے پاس یہ نہیں اسے وہ بھی نہیں ملے گا، وہ بھی نہیں ملے گا. کل چہلم ہے، 40 ہے، کل عرض کروں گا اس کی وضاحت. کربلا ہے کیا؟ کربلا ہے کیا؟ کربلا کو قبلہ دل کیوں بنایا گیا؟ کیوں بنایا گیا؟ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں میرے دوستو، میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا، معذرت کے ساتھ یہ جملے بار بار کہہ رہا ہوں، اہمیت کم نہیں کر رہا، لیکن روایت ہے. میں نے روایت نہیں پڑھی. قبلہ صاحب میرے بزرگ ہیں، موجود ہیں، میں نام جان بوجھ کے نہیں لیتا تاکہ پھر متوجہ ہو جاتے کہ میں نے روایت نہیں پڑھی کہ کسی روایت میں ہو کہ جو ایک کعبے کا حج کرے اسے 70 زیارتوں کا ثواب ہے. روایت آپ نے پڑھی ہو، میں نے نہیں پڑھی، لیکن ہے. دوسری طرف ہے نا، برعکس ہے، ایک حج کرے زیارت تو 70 مقبول حج کا ثواب ہے، حج نہیں ثواب ہے. لیکن ہے تو صحیح نا روایت. تو کیا وجہ بتایا رسول نے کہ ادھر کا ثواب ملے گا، حج واجب رہے گا لیکن ثواب تو مل رہا ہے نا، مل رہا ہے نا. تو کیا بتانا چاہ رہے تھے رسول؟ بتانا چاہ رہے تھے کعبے کا مقصد بھی وہی سمجھے گا جو پہلے اسے سمجھ جائے. آئے ہائے، بتا رہے تھے کعبہ بھی اسے ہی فائدہ دے گا جس کا قبلہ دل کربلا بن جائے. نہیں ایسے ہی تو نہیں کہہ رہا جن کے پاس کربلا نہیں انہیں کعبے میں بیٹھ کر بھی فائدہ نہیں. میں نے کہہ دیا ہے جن کے پاس کربلا ہے وہ عزیز ہیں، جو کربلا کو چھوڑ کے کعبے میں بھی بیٹھے ہیں ذلیل ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کعبہ، مدینہ، بقی بھی اسے ہی ملے گی جسے کربلا مل جائے. جو اس راستے سے ہو کے گزریں گے کعبے کا حق بھی وہی ادا کریں گے، وہی ادا کریں گے. آج کربلائی اپنے وجود کا اظہار کر رہے ہیں الحمدللہ. ابھی تک کی جو خبریں ہیں میرے دوستو تسلی بخش ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی استقامت رنگ لا رہی ہے. اور کل یہی استقامت باقی رہی تو انشاءاللہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر یزیدیت اپنا منہ چھپائے گی، اور یزیدیت کا مقدر ہی یہی ہے. ہم اس عصر کربلا میں بتائیں گے کہ وہ میرے استاد محترم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اب اس عصر کربلا میں حسین کا سر بلند نہیں ہونا چاہیے، اب اس عصر کربلا میں شمروں کے سر بلند ہوں گے. میری بات سنیں، توجہ فرمائیں ذرا ایک منٹ، میری بات سنیں عزیزان محترم. ہم نے جو آپ ابھی تک تمام لوگوں نے، میں کسی کو کریڈٹ نہیں دے رہا، ایک جماعت کو، ایک شخص کو، ایک فرد کو، سب پوری قوم کو ہے اس کا. ابھی تک جو استقامت سامنے آئی اس کے نتائج آ گئے. یہ ٹیسٹ کیس تھا، آزمانا چاہ رہے تھے. اس کے بعد پورے پاکستان میں جو کچھ کیا گیا اب پتہ چل رہا ہے یہ پری پلان تھا، ہے نا. لیکن الحمدللہ مکر اللہ، ایک چال انہوں نے چلی، ایک اس نے چلی. جس جلوس کی اہمیت کم کرنا چاہ رہے تھے، میں پورے پاکستان سے فون مجھے آ رہے ہیں قبلہ کہاں آنا ہے اور کیسے آنا ہے. تو اب پتا چلا کہ جہاں حق کو دبایا جاتا ہے وہاں اس کی قدرت اپنا کام کرتی ہے. کربلا کو جتنا دبانا چاہا اتنی واضح ہوئی. اب ہمیں اس عصر کربلا میں کربلا کو مسلکوں میں تبدیل نہیں کرنا. میری آپ سب سے گزارش ہے، جلوس گزرے گا اس جگہ سے بھی گزرے گا. آپ نے ایسا کام نہیں کرنا جس سے بریلوی اہل سنت مسلمان بھائیوں کے دل کو اذیت ہو. ہمارے پاس سب سے بڑا ایک ہی نعرہ ہے، یزیدیت مردہ آباد، حسینیت زندہ باد. اس دو نعروں میں سب ہے. یزید مردہ آباد نہیں، یزیدیت مردہ آباد ہے. ایسا ہی ہے نا، بس یہ دو نعرے ہی لگے، اور تیسرا وہی نعرہ جو پوری دنیا میں ہماری شناخت بن گیا ہے،
وہی لبیک یا حسین کا نعرہ. توجہ فرمائیں گے میرے دوستو. میں نے لاہور میں ایک جملہ کہا عابدی صاحب, میں نے کہا یہ جو ماتم ہے نا, ماتم, یہ یا حسین, یہ جو ماتم ہے یہ تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے. یہ تولا ہے حسین سے, تبرہ ہے حسین کے مخالفوں سے. تو اس یا حسین کے ہوتے ہوئے کچھ نہ کہو, یہ خود سب کچھ کہہ رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ کل اپنے جذبات و احساسات پہ کنٹرول رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ جذباتی نہیں ہونا ہے, غور و فکر کے ساتھ. پوری قوم کے مفاد کو, میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہوگا, کوئی ایسا کام نہ کرنے دیا جائے نہ کیا جائے جس سے وہ بریلوی حضرات جو اس وقت پورے طور پر آپ کے پیچھے آ کھڑے ہوئے ہیں, ایسے کہنا چاہیے. ہمیں دشمن سازی ہنر نہیں ہوتا, دوست سازی ہنر ہے. مخالف کو دشمن نہ بناؤ, مخالف کو دوست بناؤ. اختلاف اور ہے, دشمنی اور ہے. ہمارے دشمن وہ ہیں جو یا رسول اللہ کے بھی منکر ہیں یا حسین کے بھی منکر ہیں, ٹھیک ہے نا؟ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے پہلے ہی وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ لوگ جو یا رسول اللہ کہتے تھے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے تھے, ادھر نہیں, لیکن آج ادھر کھڑے ہیں. کیوں؟ ہم نے وہ کام نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا محبت حسین کو ترویج دینا. محبت حسین ہی وہ ہمارے پاس حربہ ہے جو یزیدیوں کو تنہا کرتا ہے. کل ہم نے بتانا ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی اکثریت یا حسین والے ہیں یا رسول اللہ والے ہیں. اور اس ملک میں نہ میلاد کے دشمنوں کے لیے جگہ ہے, نہ آزاداری کے دشمنوں کے لیے جگہ ہے. انشاءاللہ اب میں گفتگو اختتام کو لے جا رہا ہوں, اس لیے سب میری تائید کریں گے اور اسی نعرے کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے, اسی جذبے کے ساتھ, اسی ولولے کے ساتھ, حسینی عزم کے ساتھ, زینبی جوش کے ساتھ, زینبی ولولے کے ساتھ, اسی خطبہ زینب کی یاد تازہ کرتے ہوئے جو میری بی بی نے کہا تھا, یزید جتنی چالیں چلنی ہے چل لے, اب یہ نام نہیں مٹے گا. کون سا نام؟ سب مل کر لبیک یا حسین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مالک آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بآواز بلند صلوات. میری آقا زادی نے ایسے تو نہیں کہا تھا. کب کہہ رہی تھی؟ جب سر پہ چادر نہیں ہے, جب ہاتھ پسے گردن ہے, جب سامنے بھائی کا سر ہے. کہا یزید تو سمجھتا ہے ہمیں قیدی بنا لیا, میرے بھائی کے سر کو سامنے رکھ لیا, میری سکینہ کو تماچے مار لیے, میرے سجاد کے گلے میں توق مار لیا, تو سمجھتا ہے تو جیت گیا؟ نانا, علی کی بیٹی تجھ سے کہہ رہی ہے تیری نسل مٹ جائے گی اور زینب تیرے شہر میں زندہ رہے گی, زندہ رہے گی. لیکن دوستو زینب کے دل پہ کیا گزری یہ کون سمجھے؟ چہلم کی شب آ گئی, چہلم کی شب آ گئی. علامہ نکن سے کسی نے پوچھا تھا کہ 12 اماموں میں سے 11 امام شہید ہیں. انہوں نے کہا 10 اماموں کا چہلم نہیں منایا جاتا, یہ حسین کا چہلم کیوں؟ سنو گے, انہوں نے کہا باقی کا چہلم منانے والے آزاد تھے, چہلم منانے والوں کو منانے دیا گیا, لیکن جس نے حسین کا چہلم منانا تھا کبھی کوفے کے بازار میں, کبھی شام کے دربار میں تھا. بس عزاداران حسین, چہلم کا ایک واقعہ آج پڑھتا ہوں, ایک کل پڑھوں گا.
میری آقا زادی شام کے دربار میں حقانیت حسین کو ثابت کر کے زندان میں آ گئی. کس زندان میں؟ جس زندان کی چھت نہیں ہے. کیا ہے عزیزو؟ صبح پرندے اڑتے ہیں، 4 سال کی سکینہ دوڑ کے آتی ہے، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ دانا چگنے جا رہے ہیں. شام کو پھر دیکھتی، یہی منظر دیکھ کر پھر آ جاتی، بھیا بتائیں اب کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ اپنے اپنے گھونسلوں کو اب رو کے کہتی، بھیا پرندوں کے بھی گھر ہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے. بس عزاداران حسین. ادھر سجاد پلٹ کے آئے، آ کے کہا پھپھی اماں رہائی مل گئی. اچھا بیٹا اگر رہائی مل گئی ہے، آیا یہ ہو سکتا ہے کہ چند شام کی عورتوں کو بلاؤ، میں حسین کی مجلس پڑھوں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، میں چاہتی ہوں میں مجلس پڑھوں. کیا مجلس پڑھوں؟ میں بتاؤں میں 70 قدموں پہ دیکھتی کیسے رہی. بس عزادارو، یہ رہائی کے بعد اب جتنے دن جتنا دیر بھی رہے اس باتوں میں نہیں جاتا، ان باتوں میں نہیں جاتا، لیکن رہے تو صحیح نا زندان میں. جب زندان سے رہائی ملی اور بیبیاں چلی ہیں، اب ذرا مجھے بتانا میری طرف دیکھ کر، جب بیبیاں نکلی ہوں گی، ہر بیبی سوار ہو کے چلی ہوگی، میرا دل کہتا ہے ایک بیبی بیٹھ گئی. کون؟ رباب. ہائے رباب کی قسمت، بیٹے کو کربلا سلائی، بیٹی شام سلا کے جا رہی ہے. بس عزادارو، علی کی علی بیٹی یہ لٹا ہوا قافلہ لے کر شام سے گزرتی ہوئی، کربلا سے گزرتی ہوئی نانے کے شہر میں آ گئی. نانے کا شہر ہے نا، آ گئی. مولا سجاد نے بشیر کو بلایا. بشیر جی مولا جاؤ نا، مدینے والے میرے اپنے ہیں، انہیں ذرا بلا کے لاؤ. مولا میں تو کسی کو پہچانتا نہیں، بلاؤں گا کیسے؟ عجیب جواب دیا. مولا فرماتے ہیں تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شاعری کرتا ہے؟ جی مولا. تو جانا پھر نوحہ پڑھتا ہوا جا. اب بشیر مدینے کی گلیوں میں آیا اور نوحہ پڑھ رہا ہے. یا اہل یثرب لا مقام لکم، اور مدینے والوں مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ کہتا ہے مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والا حسین تھا اور 3 دن لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. اگلا جملہ سنو گے، کہتا ہے بنی ہاشم کے جوانوں اور بنی ہاشم کے غیرت مندوں کیسے سنو گے؟ کہتا ہے کوفہ و شام کے بازار تھے اور زینب بے مکنا و چادر تھی. بشیر کہتا ہے میں نے یہ نوحہ پڑھا، ایک بی بی برقع پوش میرے سامنے آ گئی، کہتی ہے منادی کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا بی بی حسین شہید ہو گئے، اور کہا زینب کو ننگے سر پھرایا گیا. اچھا بتا، جب زینب کو بے مکنا و چادر پھرایا گیا عباس کہاں تھا؟ بشیر کہتا میں نے کہا بی بی عباس حسین سے پہلے مارے گئے. اچھا بتا عباس کیسے مارا گیا؟ بشیر کہتا میں نے کہا بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا. اب بی بی بولی مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں بی بی. کہا میں ام البنین ہوں. اب بشیر کا لہجہ بدلا، کہتا ہے بی بی تجھے تیرے بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں. نہ، بی
بی بی کہتی ہے مجھے بتا تو نے میرے عباس کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں بی بی۔ بی بی کہتی ہے پھر میں نہیں مانتی کہ میرے عباس کے سر میں گرد لگا ہو۔ بی بی آپ کیوں نہیں مانتی؟ بی بی کہتی ہے تجھے پتا نہیں میرے شیر کے بازوؤں میں کتنی طاقت تھی، میں کیسے مانوں کہ میرے شیر کے بازو بھی سلامت ہو؟ اور کوئی اتنا قریب آ جائے رو کے کہتا ہے بی بی تیرے شیر نے بازو پہلے دیے۔ بس آخری جملہ عزادار بشیر کا یہ پیغام حضرت محمد حنفیہ تک پہنچا۔ حسین کے بھائی زینب کا بھائی سنا، خادموں سے کہا مجھے لے کے چلو۔ اب محمد حنفیہ کو خادم لے کے آئے، جب پہنچے ہیں نا خیموں کے پاس جہاں قافلہ بیٹھا ہوا تھا، یہ لٹ کے آنے والے بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پہلے سجاد کو دیکھا، سلام کیا۔ کیسے؟ السلام علیکہ ایھا الضعیف، ضعیف میرا سلام۔ سجاد نے سر اٹھایا، چچا پہچانا نہیں سجاد ہوں؟ سجاد جوانی میں بوڑھا ہو گیا، چچا جو میں نے دیکھا ہے وہ تو نے نہیں دیکھا، میں نے زینب کا ننگا سر دیکھا، میں نے یزید کا دربار دیکھا، میں نے شرابی کو سوال کرتے دیکھا، آج سجاد میرے گلے لگ جا۔ سجاد کی گردن میں باہیں ڈالی، سجاد نے بازو ہٹائے، چچا تجھے مل نہیں سکتا۔ سجاد مجھ سے ناراض ہے؟ نہیں چچا، تو پھر گلے کیوں نہیں لگتے؟ سجاد نے جواب نہیں دیا، گردن سے کپڑا ہٹایا۔ محمد حنفیہ نے منہ پیٹا، سجاد تیری گردن کا گوشت کہاں گیا؟ چچا گلے میں تو میرا گوشت کھا گئے۔ الا لعنت اللہ